اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پر ابھی تک کرپشن جو ہے ثابت نہیں ہوئی اور انہیں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی طرف سے سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کے اندر جو لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا، جو کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، شاید ہی کوئی اور پارٹی جو ہے وہ جناب جو ہے اس ملک کو دوبارہ لوٹ سکے۔ اس میں جو پاکستان کو لوٹنے میں 13 جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت بھی جو جناب حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، میں ان کو بتہ خور جماعتیں کہوں گا، کیونکہ وہ چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ جناب انہی حکومتوں کا حصہ رہی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک جناب مافیا کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھیں، نواز شریف کو دیکھیں، تو ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جتنی بھی مسلم لیگ نون ہے، چاہے ان کے صاحبزادے ہیں، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ہیں، انہوں نے جناب جتنی کرپشن کی ہے شاید ہی کسی اور پارٹی نے کرپشن کی ہو۔ آپ برطانیہ کے اندر دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ان کے صاحبزادوں نے جدادیں بنا رکھی ہیں۔ اگر ہم شوگر ملوں کی طرف جائیں تو جناب انہوں نے پاکستان کے اندر شوگر ملیں لگا رکھی ہیں۔ اگر ہم فلور ملوں کی طرف جائیں تو آٹے کا جو بحران ہے وہ بھی جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قیادت ہے یا اس کے اندر جتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، تو وہ بھی جناب ان کے کاروبار ہیں، کارخانے ہیں۔ میں اپنے ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ شوگر کا جب بھی بحران آتا ہے، آٹے کا جب بھی بحران آتا ہے یا بجلی کا جب بھی بحران آتا ہے، تو یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کی وجہ سے آتا ہے اور یہ مافیا انہوں نے پاکستان کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ صرف بیٹھے ہی اس لیے ہیں، آتے ہی اس لیے ہیں، یہ سیاست میں ہیں اس لیے تاکہ اپنا جو کاروبار ہے اس کو تحفظ دے سکیں، اس کو تحفظ مہیا کر سکیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کاروبار جو ہیں، آپ خود ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ کن کے ہیں۔ آپ کو نظر آئیں گے یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، بجلی کے ڈیم ہو یا بجلی کے کارخانے ہوں یا شوگر مل مالکان ہوں یا چینی کا بحران ہو یا فلور مل کا مالکان ہو، آٹے کا بحران ہو، جتنے چھوٹے بڑے کاروبار ہیں وہ سب انہی کے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جناب پاکستان پیپلز پارٹی بھی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ آصف زرداری کو دیکھ لیں، وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان پر ایک نظر آپ دوڑا لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پہلے کاروبار کیا تھے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، ان کے اب کاروبار کیا ہے۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ہیں وہ بالکل یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جناب کرپشن میں ملوث نہیں ہے، ان کو سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل یہ بھی حقیقت ہے کہ جو عمران خان کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ تھے وہ کرپشن میں ملوث تھے۔ وہ شوگر مل مالکان ہیں، وہ جناب ان کے بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ بھی سمجھیں کہ بلیک کا کام کرنے والے پاکستان کے اندر مافیا تھا جو عمران خان کے اندر دائیں بائیں جو گھومتا تھا، اور وہی جو ہے وہ جناب عمران خان کی سیاست کو لے ڈوبایا، اور وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں آئی پی پی جماعت جو ہے وہ علیحدہ بنائی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے علیحدہ ہو گئے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر ان پر کیس بنائے گئے، اور یہ جو لوگ تھے جو پارٹی مفاد حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ جناب ملتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ جناب اب آپ کو دیکھ لیں کہ وہ بالکل ایک مافیا ہے، وہ باہر آزاد گھوم رہے ہیں۔ وہ جو بہت بڑا مافیا ہے اس ملک کے اندر، جو ملک کو لوٹ رہا ہے، جن کے بڑے بڑے کارخانے کاروبار ہیں، جو بلیک کا کام کرتے ہیں، جو جناب فلور مل مالکان ہے، شوگر مل مالکان ہیں، جو جناب جتنے بھی اس ملک میں کالے دھندے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان بظاہر تو کسی کرپشن میں ملوث نہیں، لیکن ان کو جناب سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ 200 سے زیادہ کیس ڈال دیے گئے ہیں اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو مشیرہ بہنیں ہیں، سسٹر ہیں علیمہ خان، انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں لیکن عمران خان کو رہا کروایا جائے۔ اس کے علاوہ جمامہ نے بھی بہت کوشش کی، ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طرح ہماری والد سے ملاقات ہو جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے والد کو جو ہے وہ جیل سے رہا کرایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ برطانیہ کے اندر گئے، اس کے علاوہ امریکہ کے اندر گئے، سینیٹر سے ملاقات انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت
बहुत इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों से मुलाकातें की, लेकिन इमरान खान की जो रहाई है उसको वो मुमकिन नहीं बना सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, ये भी आपके सामने है कि किस तरह अली मीन गंडापुर ने जो है इमरान खान की सियासत में के जनाब पीठ के पीछे जनाब छुरा भोंका और उनको जनाब जेल में बेयारो मददगार छोड़ दिया, और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट और जनाब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ जो है वो हाथ बढ़ाया और खुफिया मुलाकातें की और अपनी हुकूमत को बचाया ताकि KPK के अंदर जो है वो गवर्नर राज ना लग जाए। अगर अली मीन गंडापुर चाहते तो इमरान खान रहा हो सकते थे, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने आपने देखा कि जब डीचो का धरना हुआ, इसके अलावा और छोटे मोटे जितने भी धरने हुए उसमें वो कारकुनों को पार्टी को छोड़कर अकेले फरार हो गए और जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया, जिसकी वजह से इमरान खान के जो केसेस हैं वो लटके हुए हैं। अब जो पार्टी की आदत है और जो KPK की आदत है, बलूचिस्तान की क़यादत है, पंजाब की खासकर क़यादत है, वो जनाब बिल्कुल ये चाहती है किसी न किसी तरीके से इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो जाए और इमरान खान की राय मुमकिन हो सके, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का अब जो मूड है वो ये है कि जिस तरह आपने देखा कि दुनिया के हालात यकसर चेंज होते जा रहे हैं। इसराइल, इंडिया और जनाब सऊदी अरब, मिस्र के हालात जो हैं वो जनाब आपके सामने, आप जो पाकिस्तान की हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारे ममालिक की जो है वो ज़रूरत बन चुकी है। इसलिए अलीमा ख़ान की तो कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ मिलकर मुज़ाकरात किए जाएँ और इमरान खान की रहाई जो है वो मुमकिन बनाया जा सके, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान जल्द रहा हो सकेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल है, इरादा है, हुकूमत का भी इरादा ख्याल है कि इमरान खान के 2-3 साल जो है वो केसेस लटकाए जाएँ। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान करप्शन में मुलव्वस नहीं है। करप्शन के जो केसेस हैं उन पर जितने बनाए गए हैं या वैसे जितने भी दूसरे केसेस हैं वो सारे सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को की वजह से बनाए गए हैं। अगर हम करप्शन को देखें तो जनाब हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के सिवा हमें कोई ऐसा जो है वो नज़र नहीं आता कि जिन्होंने इतनी बड़ी करप्शन जो है पाकिस्तान के अंदर की हो। 3-4 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क पर काबज़ हो चुकी है, 3-4 दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मुल्क पर काबज़ हो चुकी है। 30-40 साल से सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर 30-40 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका कब्ज़ा है। और इसके अलावा कौन पाकिस्तान के अदारे तबाह कर सकता था, पाकिस्तान को लूट सकता था। बहरहाल जब इमरान खान जेल से रहा होंगे, जेल से बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि इनकी जो मकबूलियत है वो कितनी है। पाकिस्तान का मुआशी बहरान जो है वो किस हद तक किधर की तरफ जा रहा है, बंदगली की तरफ जा रहा है, या अब स्टॉक एक्सचेंज को देख लें कि वो दिन ब दिन जो है वो जनाब ऊपर जा रही है। और पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो वैसे ही है, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी वैसे की वैसी है। आटे को देख लें कि आटा, गंदम का रेट क्या था और गंदम का अब जो रेट है वो फिर बढ़ गया है। हुकूमत पंजाब जो है इसे कंट्रोल करने में जो है वो नाकाम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को जितना भी माफिया है वो कंट्रोल करता है।